نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو 99 نام ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کسی نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، حفظ کر لیے اور ان کو صبح اور شام پڑھتا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کوئی بھی آپ کو مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اللہ کو اس نام سے پکاریں، اس کا ورد کریں اور پھر اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگیں۔ اللہ کا نام ہے الجامع، جس کا مطلب ہے سب کو جمع کرنے والا۔ حج کے موقع پر، کسی اجتماع کے موقع پر، یا ویسے ہی جس شخص کے اہل و عیال جدا ہو گئے ہوں تو اتوار کے دن چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بار اس اسم کو پڑھتا جائے، یا جامع کو پڑھتا جائے، اور ایک انگلی اپنی بند کرتا جائے۔ جب 10ویں انگلی بند ہو جائے تو ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے، بفضل تعالیٰ اس کے اہل و عیال اس سے آ ملیں گے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ روزانہ 1100 مرتبہ روزانہ 1100 مرتبہ چاشت کے وقت 7 دنوں تک یا جامع کو پڑھا کریں اور پھر دعا کریں۔ اگر کوئی بچہ یا عورت اغوا ہو گئے ہوں اور اغوا کرنے والے بہت بھاری تاوان مانگتے ہوں تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے، اس کے بعد اول و آخر 111 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں 1001 مرتبہ یا جامع پڑھے۔ بہت زیادہ تاثیر اور نتائج کا حامل عمل ہے۔ کچھ عرصہ میں گم شدہ افراد کی بآسانی بازیابی ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کی جائیداد پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہو
یا کسی با اثر شخص نے دکان یا گھر کرائے پر لیا ہو اور خالی نہ کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد 3125 مرتبہ یا جامعوں کو 40 دنوں تک پڑھے۔ اللہ کے فضل سے ایک عمل میں کام ہو جائے گا۔ الغنیو، جس کا مطلب ہے بڑا بے نیاز اور بے پرواہ۔ جو شخص دکان کی ترقی، کاروبار اور آمدن میں برکت چاہتا ہو، ہمیشہ کے لیے اپنی غربت کو دور کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ صبح شام 1100 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو شخص کسی بلا مصیبت میں گرفتار ہو اور اسے دور کرنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو یا غنیوں کو 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور ان ہاتھوں کو تمام بدن پر پھیر لے۔ انشاءاللہ تعالی اس بلا مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ جو شخص جائز طریقے سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ 6250 مرتبہ یا غنیوں کو 21 دنوں تک پڑھنے کی پابندی کرے۔ اگر اس شادی میں مال کی رکاوٹ ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کے دل میں دنیا کی لالچ ہو اور وہ پیسے کا پجاری ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک 100 مرتبہ یا غنیوں دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھے۔ اگر اس کے لیے کوئی دوسرا بھی کرے تو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ المغنیو، بے نیاز و غنی بنا دینے والا۔ جو شخص لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کرنے کی دل میں خواہش رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ روزانہ 1100 مرتبہ یا مغنیوں کو پڑھے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس ایک ہفتہ میں اسے بہت بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ میاں بیوی اگر خوشگوار تعلق کے اوقات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ خلوت کے اوقات سے پہلے دونوں 70 مرتبہ یا مغنیوں پڑھ لیا کریں۔ اس سے جسمانی صحت و تندرستی حاصل ہوتی ہے اور بیوی کو اللہ کے فضل سے کبھی رحم کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر غربت، تنگ دستی بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ بن گئی ہو تو کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے بھی دہلیز پار نہ کرتا ہو، بچیوں کی عمر ڈھلتی جا رہی ہو، والدین اور بچیوں کو چاہیے کہ یہ اسم الہی یا مغنی ہو 11,000 مرتبہ 11 دنوں تک پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے غیب سے اسباب بن جاتے ہیں۔ المانعو، جس کا مطلب ہے روزی روک دینے والا، ہلاکت اور تباہی کو روکنے والا۔ جو شخص کسی برائی میں مبتلا ہو، کسی عادت بدکاری کا عادی ہو، کسی کا شوہر دوسری عورتوں سے دوستی رکھتا ہو یا شوہر بیوی کو نظر انداز کرتا ہو، انٹرنیٹ کی غلاظت میں مبتلا ہو، کسی بھی قسم کے نشہ حتیٰ کہ نسوار سگریٹ سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یا مانعو پڑھا کرے اور جب کبھی ان چیزوں کو استعمال کرنے لگے تو ان سے پہلے بھی یہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں میں اس کے مشاہدات سنائے ہیں اور بڑی بڑی پرانی عادات لوگوں کی چھوٹ گئی ہے۔ فصلوں اور باغات کو ہر قسم کی آفات، کیڑے مکوڑوں، سنڈی سے حفاظت کے لیے 161 مرتبہ یا مانعو پڑھ کر کھیت کے چاروں طرف چھڑک دیں۔ پانی پر دم کر کے کھیت کے چاروں طرف چھڑک دیں۔ جس شخص کی بیوی کا مزاج شوہر سے بالکل نہ ملتا ہو
تو شوہر کو چاہیے کہ سوتے وقت یا معنیوں کو دل کی گہرائی سے پڑھا کرے۔ بفضل تعالیٰ عورت ہم مزاج ہو جائے گی اور اس کے بغیر چین نہیں پائے گی، ہر وقت اپنے میاں ہی کے گن گاتی رہے گی۔ الدارو، جس کا مطلب ہے اے نقصان پہنچانے والا۔ اگر کوئی شخص کسی ملک شہر میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ پریشانی لاحق ہو کہ یہاں میرے لیے رہنا بہتر ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ ایام بیض میں 3 دن روزے رکھے اور سارا دن یاددارو پڑھتا رہے، تو اسے معلوم ہو جائے کہ وہ مقام اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اگر حکومتی سیکیورٹی فورسز والے دشمن پر وار کرتے وقت، گولی چلاتے وقت اس اسم کا مبارک کا ورد کریں تو اللہ کے فضل سے کبھی نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو نفس کو بہت تنگ کرتا ہو، معرفت کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 1921 مرتبہ یاددارو 120 دن تک پڑھے۔ جس کی عزت گم ہو ہر شب جمعہ اور ایام بیض میں 100 بار نماز عشاء کے بعد یاددارو پڑھا کرے، انشاءاللہ محترم رہے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ، ان کو یاد کریں اور صبح شام پڑھا کریں، اور جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کو اس کے نام سے پکار کے اس کا ورد کریں، اور اس کے بعد اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔